ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਥੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਓਂ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਿਓਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਜਿਹੀ ਤੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ। ਟੂ ਹੈਵਨਸ ਗੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਰੁਮੈਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ کہ ایمان دا مطلب، ایمان کا کیا مطلب ہے اور یسوع پر ایمان کا ہونا یا کس بات پہ ایمان لانا ہے؟ جی ہم جو مسیحی ہیں ایمان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے زبان سے کسی چیز کا اقرار کریں اور کہ وہ پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ پورے دل سے، پوری جان سے، اپنی پوری سوچ کے ساتھ ایک چیز کو مانیں اور اپنی زندگی میں پرسنلی اس کو جانیں۔ یہ ہمارے فیتھ کے مطابق ایمان کو کہا جاتا ہے۔ صرف کہ آپ اپنی زبان سے نہ اقرار کریں بلکہ اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنی جان سے اور اپنی ہر ایک سوچ کے ساتھ اس کا اقرار کریں اور اس کو مانیں۔ یہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ ہم ایمان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا ایمان یسوع مسیح میں ہے۔ یسوع مسیح جس کو ہم خداوند کا بیٹا ہی نہیں بلکہ خدا بھی جانتے ہیں۔ ہم اس کو صرف ایک انسان کے طور پہ نہیں دیکھتے، ہم اس کو خداوند کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ ہم صرف اس کا زبان سے نہیں بلکہ اس کا دل سے اور اپنی سوچوں سے، اپنی جان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں ہر ایک وہ کوالٹی ہے، ہر ایک وہ چیز ہے جو کہ ایک خدا میں ہوتی ہے۔ جان دینے کی روح، ہماری روح جس نے بنایا، ہمارے جسم کو جس نے بنایا، ہم مانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ہے۔ اس دنیا کو بنانے والا ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے۔ اسی کے ہاتھوں نے، اسی کی وزڈم نے، اسی کی سوچوں نے ان سب چیزوں کو ہمیں بنایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ہم شفا کا کام دیکھتے ہیں اور معجزات کا کام دیکھتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف مسیح یسوع کے نام میں ممکن ہے۔ ہاں جی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ مسیح یسوع پر ایمان لا تو اسے کیسے آپ بیان کریں گے؟ کیا کس چیز پہ ایمان لانا ہے ہمیں جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی اس کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف آپ نے کسی قسم کی مطلب آیت پڑھ کے نہیں بولنی، یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کا زبان سے، پھر سے میں کہتی ہوں کہ اقرار کریں، بلکہ دل و جان سے یہ اقرار کرنا کہ بھئی یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خدا کا بیٹا اس دنیا میں جسمانی روپ میں، انسانوں کی روپ میں آیا تاکہ ہمیں زندگی بخش سکے۔ ہم جو گناہ کی زندگی جی رہے تھے، ہم جو موت میں ایک طرح سے رہ رہے تھے، ہماری روحانی موت اس وقت ہو چکی تھی جب ہم خداوند سے ہم نے منہ موڑ لیا اور گناہ کی زندگی اپنائی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مسیح یسوع میں ایمان لانے سے
ہمیں نئی زندگی ملتی ہے. ہم یہ ایمان یہ رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو خداوند ماننے سے اور اس کے ساتھ اپنا ذاتی رشتہ قائم کرنے میں ہی ابدی زندگی ہے, اور یہی ہمارا ایمان ہے. تھینک یو رومیلا, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جی ہاں, مسیح یسوع پہ ایمان لانا کہ وہ جسم لے کے دنیا میں آئے اور سولی پر اپنی جان دی اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کے ہماری اس گناہ آلودہ زندگی کو اس نے خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ دوبارہ کر لیا, یہی ایمان کا بنیادی حصہ ہے. لیکن آج جو ہم نے کلام میں سنا ہے, جیسا کہ ابھی پنجابی زبان میں پڑھا گیا, وہ ہمیں اس طرح سے بتاتا ہے, اس بات کو ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ مسیح یسوع جو ہے اس کے پاس لوگ ایمان کے ساتھ آتے تھے, یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم یسوع کے پاس جائیں گے تو جو کچھ ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے گا. جیسے اس کوڑی کا ذکر ہے, یہ کوڑی یسوع کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ اے خداوند, پہلے اس نے اسے سجدہ کیا. اب یہ دیکھیں کہ جیسے بیٹی رومیلا کہہ رہی تھی کہ ہم اسے خداوند مانتے ہیں, تو سجدہ تو صرف خدا کو روا ہے. اگر مسیح یسوع اس وقت دنیا میں انسان ہوتے اس وقت, اور تو وہ سجدہ کرنے والے کو منع کر سکتے تھے کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا, سجدہ خدا کو باپ کو کرنا ہے صرف. لیکن کیونکہ وہ خود خداوند تھے اس لیے اس نے کوڑی کو منع نہیں کیا. اور پھر کوڑی کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. تو یسوع نے کہا, اسے چھوا پہلے اور پھر اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. مسیح یسوع جس پر ایمان رکھ کے یہ کوڑی آیا تھا, مسیح یسوع متی رسول کی انجیل میں اگر ہم 8 باب اور 9 باب دونوں میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک معجزہ تھے. مسیح یسوع سر سے پاؤں تک معجزہ تھے, اور ان کے معجزہ اس طرح سے تھے کہ وہ لوگوں پہ نگاہ کرتا تھا, معجزہ ہو جاتا تھا, لوگوں کو چھوتا تھا, معجزہ ہو جاتا تھا, لوگوں سے کلام کرتا تھا, معجزہ ہو جاتا تھا, وہ تھوکتا تھا, معجزہ ہو جاتا تھا, اور وہ چلتا تھا تو اس کے پرچھائی سے معجزہ ہو جاتا تھا, وہ اس کے کپڑوں کو چھو لینے سے لوگوں کو معجزے ہو جاتے تھے. اور اس طرح کی زندگی خداوند لے کے اس دنیا میں, یعنی وہ کامل طور پہ وہ کوئی معجزے کرنے نہیں آیا تھا, مگر وہ خود ایک کامل معجزہ تھا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسری ٹینکی میں سے پانی لے کے اور ادھر سے چلا لیں تو وہ پانی ٹینکی میں سے آ رہا ہے, لیکن یہ خود جو ہے وہ خود جو ہے یہاں پہ ہم نظر آتا ہے کہ مسیح یسوع خود ایک بہت بڑا معجزہ تھے, اور ان کا دنیا میں جسم میں آنا ایک بہت بڑا معجزہ, کیونکہ خداوند کا کلام یوحنا رسول کی انجیل 1 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ وہ نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. تو کیونکہ وہ خدا سے نکلا اس لیے وہ خدا, تو اسی لیے اس کے ذریعے سے معجزے ہوتے تھے, اس کے کھڑے ہونے سے معجزے ہوتے تھے. یہ کوڑی نے اسے کہا کہ اگر تو چاہے. اب یسوع اسے چھوتا ہے. شریعت کے حساب سے, شریعت میں لوگوں کو دیکھیں تو کوڑی جو ہے وہ ایک ناپاک کوڑ جو ہے وہ بیماری ہے, کوئی اسے چھوتا نہیں ہے, انہیں گھروں سے بہت دور رکھا جاتا تھا. لیکن مسیح یسوع نے کیا کیا, اس کوڑی کو چھوا, اس نے اس رسم کو توڑا کہ آپ اس کوڑ کے مریض کو ناپاک نہ سمجھیں, کیونکہ لوگ دنیا میں فلسفی ایسی ہے کہ کسی بھی ناپاک چیز کو اگر پاک چیز سے وہ چھو جائے تو جو پاک چیز ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. اگر کوئی گندی چیز صاف برتن سے چھو جائے تو وہ جو ہے جو کیا کہتے ہیں صاف برتن بھی گندا ہو جاتا ہے.
مگر مسیح یسوع ایک ایسی شخصیت تھی جو قادر مطلق اور مکمل پاکیزگی کی صورت تھا، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ خدا کے ارادے سے پیدا ہوا تھا، وہ جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس سارے فلسفی کو بدل دیا، یعنی ناپاک چیز اسے چھو کے پاک ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے دنیا کی فلسفی میں، بہت سارے مذاہب میں، شریعت کے ماننے والوں میں، عورت کا جو ہر مہینے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ایام کے دن ہوتے ہیں، ان ایام کے دنوں میں اسے ساری شریعت ماننے والے لوگ جو ہیں، مذاہب کے لوگ اسے ناپاک جانتے ہیں، اور اس کے پاس جانا، اس کا کچن میں آنا، اس کا چھونا چیزوں کو ناپاک کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسی عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، مسیح یسوع کے پاس آئی اور اس نے اس کے پلے کو چھوا، اور اس کے پلے کو چھونے سے یسوع ناپاک نہیں ہو گیا بلکہ وہ عورت پاک ہو گئی۔ ہاللیلویہ، آمین۔ تو وہ عورت جو تھی وہ پاک ہو گئی، کیونکہ اسے جو بیماری تھی 12 برس سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ یسوع نے دنیا کی فلسفی بدل دی، اس شریعت کی ساری فلسفی کو بدل دیا جو آج بھی لوگ بلائنڈ فیتھ کے ساتھ اس پر چل رہے ہیں۔ لیکن یسوع جو ہے وہ خود پاک ہے اور لوگوں کو پاکیزگی دیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ وہ لوگوں کے یا گندگی کے چھونے سے گندا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ دوسروں کو گندگی کو صاف کر دیتا ہے، اور اس کے کپڑے لوگوں کے چھونے سے ناپاک نہیں ہو جاتے، بلکہ جو ناپاک لوگ اسے چھوتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ بعض مذاہب اس شریعت کے اس قدر سختی سے پابند ہیں کہ وہ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی عورت یا گدھا گزر جائے تو آپ اپنی عبادت کو چھوڑیں، جا کے پھر سے اپنے آپ کو دھوئیں اور پھر آپ دوبارہ سے آ کے اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ لیکن مسیح یسوع کو دیکھیں جو خود پاکیزگی ہے، وہ عورت کو ناپاکی نہیں کہتا۔ عورت کو، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو عورت آپ کے سامنے سے گزری ہے وہ شاید ان دنوں میں، ان ایام میں سے گزر رہی ہو، لیکن مسیح یسوع کی تعلیم یہ نہیں، اس کی محبت یہ ہے کہ جب اس کے پلے کو چھو لیتے ہیں تو ناپاک پاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، کیا بات ہے خداوند کے کلام میں، خداوند کی باتوں میں، اور یہ محبت جو ہے صرف یسوع کے ذریعے اس کے جسم سے جاری ہوتی ہے۔ مگر میرے سونے یسوع نے اس ساری چیز کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ عورت جب ٹھیک ہو گئی تو وہ پوری دنیا میں آج بھی اس کلام میں لکھا ہوا اس کی بات ایک گواہی کے طور پر مانی جاتی ہے۔ لوگ اس سے دیکھ کر ایمان ان کا بڑھتا ہے، اور یسوع نے اس کے ایمان کے سبب سے اسے شفا دے دی تھی، کیونکہ اس عورت کا ایمان تھا کہ میں یسوع کو چھو لوں گی تو میری بیماری جاتی رہے گی۔ اور یسوع کے چھونے سے معجزات جو لکھے ہوتے ہیں، صرف چھونے سے نہیں، اس کے کہنے سے نہیں، بلکہ اس کے تھوکنے سے بھی معجزے ہوتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل میں 7 باب کی 32 سے 35 آیت میں ایک معجزہ ہے کہ ایک شخص کو یسوع کے پاس لائے جس کے کان بالکل وہ بہرا تھا اور بات کرنے میں ہکلاتا تھا، وہ فلوئنٹ نہیں تھا۔ یسوع نے انگلی پر تھوک کے اس کی زبان کو چھوا اور اس کے کانوں پر ہاتھ رکھے، اور وہ سننے بھی لگا اور بولنے بھی لگا، صاف صاف کلام میں لکھا، اور وہ صاف صاف بولنے لگا۔ تو یہ ہے یسوع کا جو منہ کا لعاب ہے، جو اس کا تھوک ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ اور اس نے ایک اندھا اس کے پاس لائے جس کی بچپن سے آنکھیں تھی نہیں، یسوع نے زمین پہ تھوکا، مٹی سانی اور اس کی آنکھوں پہ لگائی اور کہا جا شلوخ کے چشمے پہ دھو لے۔ جب وہ گیا اور اس نے منہ دھویا تو اسے 2 آنکھیں مل گئیں۔ اس کے تھوک میں معجزہ ہے، اس کے تھوک میں کریشن ہے، کیونکہ وہ ایک جسم کی خواہش سے نہیں بلکہ خود خدا کے ارادے سے
खुदा में से निकला और पाक रूह के ज़रिए से मरियम के बतन में आया और फिर दुनिया में आके उसने वो काम किए जो कोई भी नहीं कर सकता, जो दुनिया के किसी भी नबी ने या किसी भी बड़े शख्स ने नहीं किए हैं। थैंक यू भैया जी। मैं मुआवजा चाहता हूं जी। तो मसीह यीशु जो है ज़मीन पर जब आया तो उसने सारी कायनात को यकसा बदल दिया। लोग ये तो सुनते थे कि मर गया, लेकिन आवाज़ दे के कोई बाहर आ गया, ये यीशु के टाइम में हुआ। मुर्दे जिंदा हुए और उसने आवाज़ दी और ईमान के साथ लोग उसके पास मुर्दों को ले आते थे। एक शख्स की बेटी मर रही थी, वो यीशु के पास आया, उसने कहा कि मेरी बेटी मर रही है। लोगों ने आके कहा वो मर गई है ऑलरेडी, उस्ताद को तकलीफ़ ना दे, लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, वो ठीक हो जाएगी। वो गया और उस लड़की को आवाज़ दी, उस बच्ची को, और वो जिंदा होके उठ के बैठ गई। सो मसीह यीशु की हर बात में शिफा है, हर बात में मौजज़ा है और हर बात में वो चंगियाई देता है। आज हम सब जो यहाँ इस टीवी के ज़रिए से देख रहे हैं, खुदा आपको भी शिफा दे सकता है। वो क्योंकि इसी इंजील में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आज, कल और अबद तक यकसा है। वो यकसा है, जो कल था वही आज है और वो अबद तक वही है। वो बदलने वाला नहीं है। अगर उसने 2000 साल पहले मोजज़े किए थे, वो आज भी मोजज़े करता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जो भी आप टीवी के सामने बैठे हैं, आज इस बात पे सिर्फ ईमान लाएं कि मैंने यीशु से शिफा लेनी है। मैंने यीशु से आज अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को, अपनी बीमारी के इस हिस्से को बिल्कुल चंगियाई में बदलना है। आप अपने उस बीमारी के हिस्से पर हाथ रखिएगा। जब हम दुआ करेंगे तो आप देखें खुदावंद का मोजज़ा आपकी ज़िंदगी में आज ही होगा। सिर्फ ईमान लाएं यीशु पर, तो उसको ये माने कि वो दुनिया में हमें निजात देने के लिए आया, और उस पर ईमान लाने से आप रास्तबाज ठहर जाएंगे। आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मसीह यीशु गुनाहों को माफ़ करने का अख्तियार भी रखता है। और उसने इसी बात को फिर कलाम में इस तरह से पाक रूह ने बताया कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके सबब से मरीज़ बच जाएगा। अगर उसने कोई गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, आज मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चे, आपके अंदर जो भी बीमारी है, जैसी भी बीमारी है, आज अगर आप ये ईमान लाएं कि यीशु मसीह आपकी खातिर इस दुनिया में आया, आज इसी वक्त आप शिफा पाएंगे। और हम आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि यीशु ने ये अख्तियार अब अपने उन सर्वेंट्स को, उन खादमों को और उन लोगों को दिया जो पूरे ईमान से उसके साथ चलते हैं। और वो आज भी मोजज़े करता है, क्योंकि आज, कल और अबद तक यकसा है, वो बदलने वाला नहीं। सो अजीज़ों, अभी हम थोड़ी देर में आपके साथ दुआ करेंगे और आप हमारे साथ ठहरे रहें, जुड़े रहें। और आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने वाला है। सिर्फ उस वक्त तक अपने दिल में ये दुआ करते रहें कि यीशु, मैं ईमान लाता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मैं ईमान लाती हूँ कि तू मेरे लिए आया। आप सिर्फ ये कहते रहें। आप देखें, आज यीशु आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा। कैंसर ठीक हो जाएगा, और जो रसौलियाँ हैं, जो गिल्टियाँ हैं आपके जिस्म में, वो निकल जाएंगी और बड़ी से बड़ी बीमारी गायब हो जाएगी। यीशु पर ईमान रख कर देख लें और आज इस बात को तजर्बा करें। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ इस प्रोग्राम के वक्त नहीं है, आप इसके बाद भी, स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, या उसके बाद भी हमारा नंबर ले सकते हैं और हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और किसी भी वक्त आप कॉल करके उसके लिए हमसे रब्ता करें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कोई फीस नहीं ली जाती, कोई वो आपसे हदिया नहीं मांगा जाएगा इसके बारे में, क्योंकि यीशु ने मुफ्त दिया और वो मुफ्त बांटता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा देने वाला है।
اس کا نام یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا. سو اسی لیے ہم کسی سے کوئی توقع نہیں رکھیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایمان کو بیچتے ہیں اور ہدیوں کے لیے ایسے کاموں میں پڑتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے مفت، اس نے کہا مفت پایا اور ہم مفت دیتے ہیں. اسی لیے آپ ایمان رکھیں، ہم دعا کریں گے. آج خداوند آپ کی زندگی میں شفا کا کام کرے گا. آئیں میرے ساتھ مل کے دعا کریں. ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں. زندہ خداوند تیرے حضور جھک جاتا ہوں. اس بہن کو جس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، اس بہن کو جس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہے، اس بھائی کو جس نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس بچے کو جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہے کھانسی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. یسوع آج ان سب لوگوں کو جو بھی جہاں بھی ہیں، جہاں بھی انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، خداوند تیرے یسوع نام سے ان بیماریوں کو حکم دیتا ہوں آج اور اسی وقت یسوع نام سے یہاں سے نکل جائے اور پھر کبھی واپس نہ. اے ساری بیماری، شرارت کی روح، شیطانی قوت، بیماری کی روح، تو جو کچھ بھی ہے تجھے باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے حکم دیتا ہوں اس جسم سے ابھی اور اسی وقت دور ہو جائے. اے ساری بے ایمانی کی روح، تجھے یسوع نام سے حکم دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت ان کے جسم سے دور ہو جا. اے سارے بخار، سارے تب، تجھے یسوع نام سے حکم دیتا ہوں اس بچے سے دور ہو جا. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو وعدوں میں سچا خدا ہے اور تو نے شفا کو جاری کیا ہے یسوع کے نام میں. آمین. آئیے اب ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے اور یہ خداوند کو پیار کرنے والی بیٹی نیو یارک سے یہاں تک ہمارے ساتھ آئی ہے. تو ہم آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں. ان کا نام ہے نازگل ولیم اور یہ میتھوڈسٹ چرچ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیکنسٹ کا کام کرتے ہیں. باقی باتیں میں انہیں کچھ سوال کر کے پوچھوں گا. آپ ضرور ان کی زندگی سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں. جی ناز، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو یہاں ویلکم کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ خداوند نے آپ کو کس طرح سے وہاں استعمال کیا، اور آج بہت سارے بہنیں جو ہیں وہ آپ کے سبب سے نہ صرف برکت پائیں گی بلکہ ان کا ایمان بڑھے گا کہ وہ کیسے خداوند میں آگے آ سکتی ہیں. تو پہلے ہمیں چھوٹا سا شارٹ سٹوری میں بتائیں کہ آپ کے جرنی آف فیتھ کیسے شروع ہوا. ویل آئی واز سرپرائزڈ روشن بھائی، آپ نے یہ نہیں کہا یہ میری سالی ہے کیونکہ مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ میں اپنے بہنوئی کے پاس بیٹھی ہوں اور اتنا اچھا انہوں نے سرمن دیا اور آئی واز فیلنگ دا ہولی اسپرٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کا ایمان بھی ایسا ہی تھا. شک سے کسی کو نہ دیکھا کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ خداوند آپ کو شفا دے رہا ہے. تو میں وہ آئی واز فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ، سو آئی کڈنٹ سے اینی تھنگ مور. لیکن مجھے ریئلی روشن بھائی آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اینڈ رومیلا ہمارے گھر کی سب سے پہلی بیٹی ہے. ہم لوگ 6 بہنیں اور ایک بھائی ہے میرا، 8 ہیں، اور ہمارے بہنوئی جو ہیں یہ سب سے بڑے بھائی اور میرے باپ کی طرح ہیں. تو مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے اس وقت. آئی ایم ویری ایموشنل، آئی وش آئی کین کرائی، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میری فیتھ جرنی، آئی مین آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے ڈیکنس. ایکچولی میں پاکستانی یونائٹڈ میتھوڈسٹ کی پہلی پاکستانی ڈیکنس ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت فخر ہے، اس لیے کہ خدا جب اس کی کال کو ہم سنتے ہیں تو خدا جواب دیتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی، ہمیشہ سے جب بھی کسی مشنری کو سنو وہ کہتے ہیں ہمیں بچپن سے ہی پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں نمونہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح ہم نے اپنی فیتھ کو جو ہے وہ ایک غیر قوم میں پلتے ہوئے ہم پاکستان میں پلے بڑھے ہیں. اور مجھے اپنے ماں باپ پہ بہت فخر ہے. آج میں ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں، ان کی شکر گزار ہوں کہ اسپیشلی ہمارے ابا نے ہمیں بہت تعلیم دی ہے اس بات کی. انہوں نے صرف ہمیں یہی نہیں کہا کہ بائبل پڑھو، دعا کیا کرو، انہوں نے خود نمونہ بن کے دکھایا. تو آئی وش کہ آج جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے ریکوائر نہ کریں بلکہ ان کو نمونہ بن کے دکھائیں کہ کس طرح وہ ایمان میں مضبوط رہیں. تو ہمارے ماں باپ جو تھے، ہم صبح اٹھتے ہی ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ابا باجا لے کے زبور گایا کرتے تھے، ہماری امی جو تھی وہ بائبل پڑھتی تھیں.
तो बचपन से ही हम उनको देखते आए हैं। फिर बड़ी बहनों को देखा, भाई को देखा, चर्च में वो बहुत इन्वॉल्व थे, तो हम तो छोटे थे लेकिन हम साथ साथ उनके रहे, उनको देखा। तो उसी वक्त से हमें खुदावंद में बहुत लगाव हो गया था। हमें खुदावंद से बचपन से बहुत मोहब्बत है। और ये नहीं कि दुख तकलीफ़ नहीं आए, लेकिन इतनी ईमान में इतनी मजबूती थी कि हमने उनको जो है वो आई मस्ट से कि हमने उसको करेज के साथ जो है वो एक्सेप्ट किया। दुआ करते रहे। जब भी मुसीबत आती है हम दुआ करते हैं, लेकिन हम जब भी कोई खुशी मिलती है हम ज़्यादा दुआ करते हैं, क्योंकि लोग, मैंने देखा है रोशन भाई के जब हम खुश होते हैं अक्सर चर्चेस में दुआ होती है, लेकिन जब कोई शादी ब्याह हो तो अक्सर लोग कहते हैं छोटी जी दुआ करियो, छोटी जी दुआ करियो, क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि हम डांस करें, खुश हों। लेकिन तो बड़ी अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए, लेकिन खुदावंद को थोड़ी सी और जगह दें ताकि खुशी में भी शुक्रगुजारी का मौका मिले। तो आई थिंक आई एम सेइंग टू मच, आई वाज जस्ट टू एक्साइटेड। लेकिन ये है कि मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ कि खुदावंद मुझे देखो एक पाकिस्तान में लाया, पाकिस्तान में पले बढ़े और कहाँ अमेरिका में आ गई हूँ, एक गैर कौम, एक किस्म के अजनबी लोगों में आए। लेकिन मुझे पहले दिन ही कोई अजनबी नहीं लगा, क्योंकि जब कलाम पढ़ते हैं हम तो उसमें लिखा है कि हम मसीह में एक हैं। तो अब मैं उनके लिए नमूना बन रही हूँ कि अगर चर्च में आप लोग प्रीच करते हैं कि हम लोग मसीह में एक हैं, तो फिर ये ब्लैक एंड वाइट का क्या इशू है? क्यों हम एशियंस को पीछे छोड़ा जाता है? तो फिर दोबारा पढ़ें, कलाम को बार बार पढ़ें कि हमारा दिल इनके बारे में क्यों सख्त है, तो क्यों आप में एक ईमान की कमज़ोरी है। 200 साल पहले आप हमारे मुल्कों में गए, हमें बैकवर्ड समझा, हमें कुछ समझा गया कि इन लोगों को ईमान की ज़रूरत है, लेकिन अब जब हम आपके मुल्क में आए हैं तो हमें एक्सेप्ट करें, दुआ करें। आई मीन दे हैव टू थिंक अबाउट इट, रीथिंक कि ईमान क्या है। बाइबल को दोबारा पढ़ें, आप उनको याद कराएं कि कलाम में क्या लिखा है। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी इन द US। अच्छा, चलें एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि आप एज अ डीकनिस्ट जो वहाँ काम कर रही हैं, तो इस काम में आपकी क्या क्या खिदमत वहाँ है? रोशन भाई, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली सर्विस, आई मस्ट से, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। कैमरा में लोगों से बात कर रहे हैं जी, वो सामने का कैमरा आपसे। इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी, लेकिन इट्स वेरी एक्साइटिंग। मैं बहुत खुश भी हूँ और मेरा दिल भी भरता है जब हम लोगों में काम करते हैं चर्च में। तो अक्सर लोग चर्च में दुआ कर रहे होते हैं, वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो बड़े तफरके नज़र आते हैं। लोग एक दूसरे को वो समझते हैं हम बड़े अफसर हैं, और ये सिर्फ हम देसी लोगों में नहीं है, ये अमेरिकन्स में भी है कि लोग जो हैं वो अपने आप को खुदावंद में छोटा करने के बजाय वो अपने आप को बहुत बड़ा कर लेते हैं कि उनको खुदा नज़र नहीं आता। तो हमारी कोशिश ये है, आई एम एक्चुअली द सोशल एक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस। तो उसमें हमारे तो 300 से भी ज़्यादा यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्चेस हैं इन न्यूयॉर्क में, लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करता। हर कोई अपने एरिया में लगा हुआ है इबादत करने। अगर कोई कोरियन चर्चेस हैं और या अमेरिकन चर्चेस हैं, कोई एक दूसरे के साथ काम नहीं करता। तो राइट नाउ हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चर्चेस को यूनाइट करें, उनको याद कराएं कि वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो लेट्स वर्क टुगेदर। और मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि मुझे कोई रेसिज्म नज़र नहीं आता। मैं जाती हूँ, आई डोंट सी एनी रेसिज्म इन ब्लैक्स और वाइट्स, और जो भी मुझे कहते हैं खुदा ने मुझे हिम्मत दी है, हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये चर्चेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इबादत करें, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज़ देयर। अगर आप कभी भी टीवी को देखें या कभी भी इत्तेफाक हुआ आपको विज़िट करने का, सो इट सीम्स लाइक द होल वर्ल्ड इज़ देयर। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यूनाइट हों।
مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ ساری باتیں جان کر، اور خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے اس کام کے لیے جس کے لیے وہ خود آیا تھا. جی کیونکہ مسیح یسوع دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ ریکنسائل کرا سکے، ان کا ملاپ کرا سکے. جو جدائی پیدا ہو گئی تھی گناہ کے سبب سے، آدم اور ہوا کے غلطی کے سبب سے، مسیح یسوع نے آ کے اس کو اپنے لہو سے اس گیپ کو فل کر دیا، اور اب ہم مسیح یسوع کے ساتھ ایک ہیں، اور خدا کے پاس ہم کسی بھی وقت ہم اسے اے ابا کہہ کے پکار لیتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتا ہے. اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ کام مسیح یسوع کرنے آیا تھا. تو اگر اس کے بیٹے بیٹیوں میں آپس میں کہیں نا اتفاقی ہے تو ان کو ملانے کے لیے خداوند نازگل کو اور ایسے بہت سارے بہن بھائیوں کو استعمال کر رہا ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے کام میں لگے ہوئے. اور اس میں اس ملک میں خاص طور پہ میں بھائی اشوک مٹو صاحب کا ذکر کروں گا کہ خداوند انہیں بہت قدرت سے استعمال کر رہا ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس بات کو، اس بیڑے کو اٹھایا، بلکہ اسے پورا بھی کیا، اور لوگ اس کے ذریعے سے بہت سارے چرچز اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور بہت سارے پروگرام اکٹھے ہوتے ہیں. سو میرے عزیزوں، آج میرے مہمان سے آپ نے جو باتیں سنی، جو کلام سے باتیں سنی، میرا ایمان ہے کہ آج آپ سب نے برکت پائی ہے. اور ہم کیونکہ بھی وقت ختم ہوتا ہے تو میں بھائی ایم ایس پیٹر سے درخواست کروں گا کہ کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، جلدی سے ایک شکر گزاری کی دعا کریں ان سب لوگوں کے لیے جو یہاں آئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج شفا پائی ہے. پادری صاحب کھانے جس انٹرپٹ اس سے پہلے کہ ایمس پیٹر تیرے نال آخر دعا کرن، میں کھانا جو اگلے ہفتے تک اینول کنونشن آ رہی ہے تے او دے بارے پلیز جو سارے اس ویلے ویوز ویکھ رہے ہیں تے انہاں نوں کیڑی جگہ تے اور تسی کون کون اتنے آ رہا ہے منسٹر میں کوئکلی دس دینا وا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. 11 اگست کو باتھ میں اولڈ فیلڈ پارک بیپٹسٹ چرچ میں ہماری کنونشن ہے. ڈاکٹر ٹونی سٹون صاحب وہاں پریچ کرنے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر ٹونی سٹون جی ہیں وہ دنیا میں جب جاتے ہیں تو لاکھوں کے مجمع اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا اسے شفا کے حوالے سے استعمال کرتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہے، آنا چاہتا ہے، اسکرین پر یہ تصویر آ گئی ہے اور نمبر آ گیا، آپ اس سے نوٹ کر لیں یا اسٹوڈیو سے پوچھ لیں، ہم آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ ضرور آئیں اور بے فکر ہو کر آئیں، کیونکہ ہم آپ کو بھوکا نہیں بھیجیں گے. وہاں خداوند کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، روحانی غذا بھی ملے گی، جسمانی غذا بھی ملے گی. بھیا جی دعا کر لیتے ہیں. خداوند مہان تے سرو شکتیمان پتا، تیرا ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ کہ تو مہان ہے، تو سرو شکتیمان ہے، زندہ خداوند ہے جہاں معجزات خداوند ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اچھے کلام دے لئی جہاں پادری صاحب نے دتا سانوں. خداوند یہ میں دعا کردا کہ بہت سارے دلاں دے وچ نقش کرے اور لوگ اس تو شفا پاؤں. خداوند میں دعا کردا کہ جننے بھی لوگ باہر جڑے سنتے ہیں خداوند انہوں نے تو شفا دے اور انہوں نے اپنی گواہی دے لیے تیار کر. خداوند جب تو آنا ہے خداوند وہ تیرے لیے کھڑے ہو سکن. خداوند تو سارے سارے دے نال مدد تے سہایتا کر. جدوں ہن اسی واپس جانا خداوند تو ساری مدد تے سہایتا کرے. خداوند ہور اسی کی منگے تو سب کچھ سانوں دیندا کیونکہ تو سانوں پیار تے محبت کردا. تو اس پیار تے محبت دے لئی خداوند تو اپنی جان بھی قربان کر دتی ساڈی خاطر. تیرا شکر ہوئے، تیری ہم تیری تعریف ہو خداوند باپ. تو ساڈے سبنا دے نال ہوئے مدد تے سہایتا کریں خداوند. پادری صاحب نوں تسی ہور زور نال استعمال کرو خداوند باپ تاکہ بہت ساریاں زندگیاں بچن خداوند باپ اور تیرے نزدیک ہون لوگ خداوند باپ تاکہ جد تو آئے تا بہت سارے لوگ تیار ہون خداوند باپ. سب کچھ مانگتے تا پالنے تیرے بیٹے یسوع نام وچ. ایک دفعہ پھر میں یاد کرانا چاہنا ہوں کہ جو اگلے ہفتے دی جو کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ باتھ وچ ہو رہی کنونشن، پلیز انہوں اپنی پرارتھنا دعا وچ یاد رکھنا تے اوتھے جانا نہ بھولیے کیونکہ میں بھی جا رہا ہاں تے میں چاہنا کہ تسی اس جگہ تے آئیے. آؤ تے بہت ساری برکتاں جو خداوند نے ساڈے لئی رکھیاں تے انہاں برکتاں نوں اسی حاصل کر لئیے. تے پاسٹر جی نے بہت انتظام کیتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. خداوند تینوں بہت ساری برکت دے. سسٹر جو ساڈی امریکہ تو آئے وی ویلکم یو اینڈ thank you for coming. God bless you. We'll see you next week again. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.